السلام علیکم دوستو، اگر دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہر طرف فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جو عام انسان کی نظروں سے چھپا کر ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے ان تک پہنچایا گیا ہے۔ پھر چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، کارٹون، ڈرامہ سیریل یا میوزک انڈسٹری، یہ سب ایک خفیہ شیطانی طاقت کے کنٹرول میں ہیں، جو کہ دن رات ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے بچوں سے لے کر بڑوں تک کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنے آنے والے منصوبوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، جس کی ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ مثلاً بچوں کے لیے بنائے گئے کارٹونز کے اندر ایسے خفیہ قسم کے پیغام اور علامتیں جان بوجھ کر رکھی جاتی ہیں جنہیں دکھانے کا مقصد صرف اور صرف شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ بچپن ہی سے ان بچوں کے اندر ایسی سوچ کو پیدا کر دیا جائے کہ وہ بڑے ہو کر اسی سوچ اور لادینیت کا دفاع کرنے لگ جائیں۔ ان کی سوچ کو کنٹرول کر کے ذہنی طور پر انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے، تاکہ جب یہ شیطانی طاقتیں دنیا کے اندر آئیں تو یہ سب کے سب لوگ اس کی پیروی کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں۔ اس کا ثبوت 2012 میں تیار کی گئی ایسی شارٹ فلم ہے جس کا نام آئی پیٹ گاڈ 2، جو کہ کینیڈین رائٹر اور ڈائریکٹر نے تیار کی ہے، جو کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کو کنٹرول کرنے والی ان خفیہ طاقتوں کے منصوبوں کو کھلے عام بیان کر رہی ہے کہ آج اور مستقبل کے اندر انسانوں کو ایک بار کوڈ کی طرح چپ لگا کر ذہنی غلام بنا لیا جائے گا، بالکل ایک بکری کی طرح جو سوچ نہیں سکتی اور صرف اپنے مالک کے حکم اور اشارے پر چلتی ہے، اور یہ بکری فینس یعنی خاردار تاروں کے اندر بند ہے جہاں سے یہ باہر نہیں جا سکتی، یعنی کہ ایک ایسی قید میں ہے جو کہ انسان کی کنڈیشن کو دکھا رہی ہے، جو کہ ذہن سازی کا شکار ہو چکا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ شیطان کے ایک ہاتھ پر ڈالر کا نشان اور دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ڈالر کا مطلب ہے اکانومی، جبکہ خون جنگ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ دنیا میں جمہوریت اور انسانیت کے دعویدار ملک امریکہ کے صدر جارج بش اور براک اوباما کو کٹ پتلی کی طرف فری میسنری یعنی کہ یہودی طاقتوں کا غلام دکھایا جا رہا ہے، جو کہ ان سب کو یعنی تمام امریکی صدور کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں، یعنی صرف امریکی صدور کے چہرے بدلتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والے ہاتھ بالکل نہیں۔ اس کے بعد ہم جینیٹک انجینئرنگ یعنی انسانی ڈی این اے کے اندر گڑبڑ یا بدلاؤ کر کے اس سے نئی مخلوقات کے تجربے کرتے ہوئے ایک آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس ایگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مستقبل کے اندر انسانوں کے ڈی این اے کے ساتھ بدلاؤ کر کے مستقبل میں بہت کچھ نیا پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم یہودیوں کے مسیحا دجال کو ایک کشتی پر سوار آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کے سر پر ایک آنکھ یعنی کہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ بنی ہوئی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے انسانوں کے دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا جا چکا ہے، اور اب وہ خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کھو چکے ہیں، ان کے دماغ بالکل کھوکھلے اور خالی ہو چکے ہیں۔ کسی بڑے حادثے کے بعد مسلمانوں پر یعنی کہ ان کی مسجدوں پر حملہ کر کے تباہی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اور کئی خلائی اڑن تشتریاں حملہ کر کے دنیا بھر میں افراتفری پھیلا دیتی ہیں۔ لوگ نا امیدی کا شکار ہو کر کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر عالمی جنگ کا ماحول جان بوجھ کر تیار کیا جاتا ہے، اور جو شخص بھی امن کی خاطر اسے روکنے کی کوشش کرے اسے ڈرا دھمکا کر یا قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک دجال کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ یہاں ہم بلڈ مون یعنی سرخ چاند کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ دوستو، ترکی نے حال ہی میں اس اینیمیشن فلم کے جواب میں ایک اینیمیشن فلم بنائی ہے، جس میں ان خفیہ طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ان کے ہر ایک منصوبے اور شیطانی چال پر نظر ہے جسے وہ انجام پانے سے پہلے ہی صفایا کر دیں گے۔ مسلمانوں کا وہ روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جو ان دجالی طاقتوں کا مستقبل اندھیرے سے بھر دے گا۔ اس کارٹون اینیمیشن کو ترکی کی ایک لوکل کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ترکی مسلمانوں کے سب سے سنہرے دور اور اتحاد کے عروج یعنی سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا، جسے ان فری میسنز نے سازشوں کے ذریعے توڑ کر الگ کر دیا اور ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک کو تباہ کرتے چلے گئے، جنگیں کروا کر خود امیر ہوتے گئے اور دنیا خصوصاً اسلامی ممالک مسلسل تباہ ہوتے چلے گئے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک نام کے فری میسن کو داخل کر کے وہاں کے اسلامی نظام کو سیکولر نظام میں بدل دیا گیا، جسے زبردستی 100 سالہ معاہدے میں باندھ دیا گیا، یعنی کہ معاہدہ لوازن، تاکہ پھر کبھی مسلمان خلافت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس 100 سالہ معاہدے کی مدت اب 2023 کے اندر پوری ہو رہی ہے اور اس معاہدے کے مطابق ترکی نہ صرف ایک بار پھر سے خلافت قائم کرنے کا اہل ہوگا بلکہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکے گا، جس کے بعد مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا سربراہ بھی ہوگا، اور اسی لیے ترکی کا ان سازشی منصوبوں کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ آئی پیڈ گاڈ 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز امریکہ اور رشیا نیکسٹ اکنامیکل پاور یعنی کہ چین سے پریشان ہو کر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیرامڈ اور شیطانی آنکھ ان پر نظر رکھ کر حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک عالمی وبا یعنی وائرس کو جان بوجھ کر انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، جس سے دنیا کی بڑی آبادی موت کا شکار ہو جاتی ہے، اور زندہ بچ جانے والوں کو علاج کے نام پر ویکسین لگا کر ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ سامنے انسانی روبوٹ جیسا شخص ناچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو کہ شاید ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جنہیں ان سب حالات کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ صرف پیسے بنانا چاہتے ہیں۔ پیرس کا آئیفل ٹاور ٹوٹ جاتا ہے جو کہ فرانس اور ترکی کے کشیدہ حالات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو کہ گستاخانہ خاکوں کے بعد مزید خراب ہو گئے۔ کسی جنگ کے بعد فرانس کی تباہی دکھائی جا رہی ہے جو اکنامکلی بھی ہو سکتی ہے اور فوجی کارروائی کی صورت میں بھی۔ پھر ایک نورانی پرندہ آسمان سے ایک بچے کو لا کر ایک بلڈنگ پر رکھ دیتا ہے، جو بعد میں اپنی اصلیت کو جانتا ہے کہ وہ کتنا خاص ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو شاید حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو کہ ترکی کی صوفیہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اڑن تشتری دکھائی جاتی ہے جو دنیا پر ہونے والے فضائی حملے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس کو دکھا رہی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور تمام دنیا کی حکومتوں کو اپنا ماتحت کرنے کے لیے دجال دنیا کے اندر ظاہر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہم تابوت سکینہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ مقدس تابوت حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر زمین پر آئے تھے۔ یہ انبیاء کو بطور وراثت ملتا رہا، جس میں تورات کے 10 احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملے تھے، اس کی تختیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا کرتا، من و سلوہ کا من اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی شامل ہیں۔ اور یہ تابوت سکینہ صوفیہ مسجد کے اندر سے برآمد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت جب ہیکل سلیمانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا، تب یروشلم شہر کی تباہی کے ساتھ یہ تابوت سکینہ بھی عمارتوں میں کہیں غائب ہو گئی، جس کا آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ اتنا مقدس تھا کہ بنی اسرائیل اس کے سامنے بیٹھ کر جو بھی دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول کرتے۔ تابوت سکینہ کے ملنے کے بعد ساری دنیا کو تورات کا اصل نسخہ بھی نظر آ جاتا ہے، جس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور پیشن گوئی بھی موجود تھی، جسے یہودی آج تک تورات سے نکال کر یا اس میں خود سے رد و بدل کر کے چھپاتے رہے۔ اس کے اگلے سین کے اندر عقاب، جو کہ امریکہ کی علامت ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔
عقاب کو ایک تیر کے ذریعے تباہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تب دنیا کو ان کی اصلیت پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا شیطانی کھیل کھیل کر یا جمہوریت کا سہارا لے کر خود کو وہ بن کے دکھاتے رہے ہیں جو کہ اصل میں وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ختم ہو کر ایک بار پھر خلافت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62, 63, 64 کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کچھ دن کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے سونے سے بنائے گئے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اسی طرح کے ایک بھینسے کا پتلا امریکہ کے شہر نیو یارک کی وال اسٹریٹ، جو کہ بزنس ہب مانی جاتی ہے، وہاں پہ بھی لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ ان شیطانی پیروکاروں کی اصلی طاقت کی جگہ ہے جس کو استعمال کر کے وہ دنیا کی اکانومی پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس بچڑے کو وہی تیر انداز تلوار کے ذریعے توڑ دیتا ہے، جس کے بعد ڈالر کا تسلط یا قبضہ ختم ہو کر ایک ایسے افریقی لڑکے کے پاؤں میں چلا جاتا ہے جس کے ملک میں پہلے غربت اور بھوک کا راج تھا۔ اس کے بعد ہم تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کا اشارہ ہمیں اس اینیمیشن فلم کے اندر پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ دجال دنیا میں تبھی ظاہر ہوگا جب یہودی تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہیکل کے دوسری طرف اسلام ویسے ہی موجود رہتا ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ وقت کے بعد یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہوائی جہاز یروشلم سے نکل کر حضرت مہدی علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، جو کہ بیت المقدس اور یروشلم کو فتح کر کے ایک بار پھر سے اسلامی نظام نافذ کر دیں گے۔ اس جہاز پر ٹرکی کا جھنڈا بنا ہوا ہے اور اس کا نام ہدہد ہے۔ جی دوستو، ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر انہیں نیست و نابود کرنے والا پرندہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس ایک آنکھ والے دجالی سسٹم پر جا کر اترتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ دجالی سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور اسلام واحد نورانی مذہب بن کر پوری دنیا پر چھا جاتا ہے، جبکہ سفید پرندے دنیا بھر میں امن و امان اور خوشحالی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مگر دجال ابھی بھی زندہ ہے، جسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ اس ٹرکش فلم کا مقصد آئی پیڈ گاڈ 2 کے ذریعے کی جانے والی بچوں اور بڑوں کی ذہن سازی کا جواب دینا ہے کہ انسان چاہے تو جتنے بھی منصوبے بنا لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ وہ ذات جو بھی منصوبہ بناتی ہے وہ سب انسانوں کے منصوبوں پر بھاری ہوتا ہے، اور یہ کہ ظلم اور کفر جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا، اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دین اللہ حافظ۔